اور پھر جب عمر آئے اسلام میں داخل ہوئے تو کیوں ان کو فارق حق و باطل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دن میرے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کا نبی گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عرض کی سونا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ آقا جی پھر یہ اندر کیوں؟ نماز حرم میں ہونی چاہیے، نماز سینے حرم میں ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر حکمت کے تقاضوں کے پیش نظر یہ گھر میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میرے یاروں کو اذیتیں دیتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، انہیں وہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی آقا جی وہ پرانیاں گلاں سن، اب نماز باہر ہوگی، اس سے پہلے کہ نماز ادا ہوتی حضرت عمر کھڑے ہو گئے، میرے نبی سے عرض کی آقا جی نماز پڑھائیے۔ عمر کی ننگی تلوار ہے، نبی مکرم نماز ادا کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ادھر مشرک سامنے جبل پہ بیٹھ کر، پہاڑی پہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کر مار سکے کسی کو یا اذیت دے سکے۔ ادھر یہ منظر تھا، ادھر رب کا قرآن آ گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، او میرے سونے یارا او تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور عمر جیسے تیرے غلام کافی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز۔ کہاں پہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کہاں پہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ ذرا یہی رنگ نظر آنا چاہیے، آخر تک مجھے آپ کا یہی ذوق چاہیے۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام میں عمر، نام میں عمر، نام۔ یار ماشاءاللہ، جب اتنا میں پرانا کلام اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کی زبان پہ جاری ہو، وہ نام جس نام کے صدقے میں دعا میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعا میں اثر ہے، وہ نام میں عمر، نام میں عمر، نام میں صدا لگنی چاہیے، وہ نام اے وہ نام